ویلکم ٹو مائی چینل تحسین کوزین۔ آج ہم بنا رہے ہیں فجی چاکلیٹ براؤنی۔ تو سب سے پہلے میں انگریڈینٹ بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی۔ یہ ہمارے پاس ہاف کپ آئل، ہاف کپ میدا اور 1 ٹی اسپون بھر کے میں نے کافی لی ہے۔ اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں ڈیزولو کر لیا ہے۔ 2 عدد انڈے ہیں، آدھا ٹی اسپون سے بھی کم ہی ہے یہ بیکنگ پاؤڈر، اور یہ ہے 1/3 کپ کوکو پاؤڈر۔ اچھا ادھر آ جائیں، یہ ہے ادھر، یہ دیکھ لیں، یہ 1 کپ بھر کے عام جو ہمارے پاس شکر ہوتی ہے اس کو میں نے ہلکا سا پیس لیا ہے کافی گرائنڈر میں۔ یہ 1 کپ ہے، اور یہ تمام چیزیں میں نے اس میجرنگ کپ سے کی ہیں۔ تمام چیزیں جتنی بھی بیکنگ ہوتی ہے آپ اس کو میجرمنٹ کا بہت خیال رکھا کریں۔ اچھا یہ ہے میرے پاس چاکلیٹ ایسنس، اور یہ ہے میرے پاس وینیلا ایسنس۔ آپ کے پاس کوئی بھی ہو، اگر ایک وینیلا ایسنس بھی ہے تو چلے گا، میں دونوں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا سا۔ اب ہم سب سے پہلے جو ہے اپنا بیکنگ مولڈ تیار کر لیتے ہیں۔ اس کو ہمیں پیپر لائن کرنا ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا گریس کروں گی۔ آئل سے ہی کر لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بٹر استعمال کرنے کی، آپ اچھے سے کرنا ہے اس کو۔ یہ دیکھیں، اور یہ چاروں سائڈ سے بھی کیجیے گا، کیونکہ فجی براؤنی جو ہے وہ چپکتی ہے، یہ خیال رکھا کریں۔ یہ کیک کی طرح نہیں ہوگی، یہ تھوڑی ڈینس ہوگی، یہ پھولی بھی نہیں ہوگی کیک کی طرح، اس کا خیال رکھا کریں۔ اب میں نے یہ اچھی طرح سے گریس ہو گیا، اب میں اس پہ یہ بٹر پیپر لگا رہی ہوں۔ یہ میں اس کو لگاؤں گی اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح لگائیے گا کہ اوپر والا پورشن بھی جو ہے وہ یہ میرا کور ہو، ٹھیک ہے۔ یہ لگایا میں نے، اب اس پہ میں آئلنگ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ ایک اور لگاؤں گی، گھما لیتے ایسے، یہ دیکھیں۔ اچھا دیکھیں، یہ میں نے اپنا بیکنگ مولڈ تیار کر لیا ہے۔ چاروں طرف میں نے اس میں جو ہے یہ بٹر پیپر لگا دیا تھا، اس طرف اس طرف اس طرف، چاروں طرف اسی طریقے سے آپ نے بنانا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ 200 گرام کا میرے پاس بلاک ہے چاکلیٹ کا، ٹھیک ہے۔ یہ کوکنگ چاکلیٹ ہے، مجھے چاہیے 150 گرام یا آدھا کپ، تو مجھے اس میں سے 150 گرام نکالنا ہے۔ تو یہ 200 کا، پہلے تو میں اس کو 100 گرام میں کاٹ لوں گی، ہاف کر لوں گی اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 2، 100 گرام 100 گرام۔ اب مجھے 150 گرام چاہیے، تو میں اس میں سے مزید اتنا اور لوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ میں جو 150 گرام چاکلیٹ لی تھی، اس کو میں نے ڈبل بوائلر پہ میلٹ کر لیا، یہ اس شکل میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ میلٹ ہو گئی ہے۔ اچھا سب سے پہلے ہم نا ڈرائی انگریڈینٹ کو ہم چھان لیتے ہیں۔ یہ ہے میرے پاس آدھا کپ میدا، ہاف کپ فلور، ہاف ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر، اور یہ ہے 1/3 کپ کوکو پاؤڈر۔ یہ سب میجرنگ کپ سے ہوں گے میجر۔ اس کو ہم چھان لیتے ہیں۔ یہ ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے تمام ہمارے ڈرائی انگریڈینٹ۔ اچھا یہ 1 کپ شوگر ہے، اس کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا تھا، اب اور یہ ہے ہاف کپ آئل۔ اس کو مکس کریں گے، ان دونوں کو میں بیٹ کرتی ہوں۔ اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے۔ یہ تھوڑا سا یہ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے 2-4 منٹ۔ اب میں اس میں یہ دونوں ایگز ڈال دوں گی، اس کے بعد پھر ہم اس کو بیٹ کریں گے۔ انڈے بھی ڈال کے میں نے بیٹ کر لیا تھا۔ اب میں اس میں چاکلیٹ ایسنس اور وینیلا ایسنس آدھا چمچ ڈال دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ابھی چاکلیٹ ایسنس ڈالا ہے، آپ کے پاس صرف وینیلا ایسنس ہو تو وہ ہی ڈال سکتے ہیں، اور یہ میں ڈال رہی ہوں وینیلا ایسنس، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی میں کافی کا مکسچر جو میں نے بنایا تھا اس کو بھی میں ڈال دوں گی، اور اس کو پھر ہم بیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے۔ اب یہ جو میں نے سارے ڈرائی انگریڈینٹ رکھے تھے، اس میں میں نمک تھوڑا سا ڈالوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں ڈالنا بھول گئی تھی، یہ ضرور ڈالیے گا۔ اگر آپ بٹر سے بنا رہے ہیں تو پھر تو اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ آئل سے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں 1 چٹکی نمک ضرور ڈالیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ڈال دیا۔ اب میں یہ تمام مکسچر جو ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی، جو میں نے اپنا کیک والا انڈے والا مکسچر جو بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اس میں چلا جائے گا، بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اس طریقے سے اسپیچولا سے آپ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چاکلیٹ کا ہم نے مکسچر بنایا تھا ڈبل بوائلر میں میلٹ کیا ہوا تھا، اس کو بھی ڈال دیں گے ہم ساتھ ہی،
तमाम चीज़ों को साथ डाल के आप इसको या तो 1 मिनट के लिए बीट कर लें, या हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, या इस स्पैचुला से भी कर सकते हैं। बस इसको बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग नहीं करनी है, बस इसको सिर्फ मिक्स करना है। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी है मिक्सचर। ओवन प्री हीट कर लिया है। ये टेम्परेचर मैंने रखा है इसको 180 डिग्री पे, और नीचे का ग्रिल ऑन किया है, और अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर रही हूँ। उसके बाद मैं 20 मिनट के लिए जो है इसको मैं बेकिंग पे छोड़ दूँगी। देखिए मैंने तमाम मिक्सचर इसमें डाल दिया है। ये मेरे पास एक चॉकलेट का ब्लॉक है, ठीक है। ये चॉकलेट ज़्यादा स्वीट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चॉकलेटी करने के लिए मैं क्या करूँगी कि इसके जो ये बाइट्स हैं इसको मैं जगह जगह डाल दूँगी इस तरह से। आपके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, डालने की ज़रूरत नहीं है। चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं, वो मत डालिएगा। जो कैडबरी आती है वो बहुत स्वीट होती है, आपका जो ये ब्राउनी है वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। ये ज़्यादा स्वीट नहीं है, सेमी स्वीट है, तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। कोई भी ऐसी चॉकलेट डालें जो ज़्यादा मीठी ना हो। ये मैंने तमाम चॉकलेट जो है क्यूब्स इसमें मैंने जगह जगह डाल दिए। अब हम इसको टैप करेंगे। इसको आपने लाजमी करना है। इसको मैं तकरीबन कोई 10 दफ़ा या 8 दफ़ा तो करूँगी। ये आपने भी करना है। उसके बाद मैं बेकिंग के लिए छोड़ रख दूँगी। अब इसको करने से इसमें जो है जो एयर बबल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। अब हम इसको ओवन में रख देते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। मैं ये टाइमर लगा देती हूँ। इसको ज़्यादा नहीं करना है, 20 मिनट में ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने बंद कर दिया है ओवन, और ये हो गया अपने टाइम पे, और मुझे ये लग रहा है ये तकरीबन हो गया। हम इसको चेक कर लेते हैं। अब ये रेडी है तकरीबन। देखिए ये इस तरह से फ्लेकी होना चाहिए। ये इस तरह से आपको फ्लेकीनेस नज़र आ रही है ना, ये ब्राउनी फजी ब्राउनी में इस तरह होना चाहिए। हम इसको निकालते हैं। ये मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। हम इसके पीसेस बना लेंगे। अंदर से बहुत सॉफ्ट होगी और ऊपर से फ्लेकी होगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये अब मैं आपको इसे डिश आउट करके बताऊंगी, प्लेटिंग कर दूंगी। अच्छा देखिए ये हमारी ब्राउनी तैयार हो गई है। पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।